الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کا سوال بڑا دلچسپ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ درود پاک بھی اسم اعظم ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ جی ہاں، درود پاک بھی اسم اعظم ہے، اور اس بیان میں میں ثابت کروں گا کہ درود شریف بھی اسم اعظم ہے، کہ جس طرح اسم اعظم پڑھ کر دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرماتا ہے، تو اسی طرح اگر درود شریف پڑھ کر بھی دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے بات ہم کرتے ہیں ان بزرگوں کی کہ جنہوں نے ہی یہ فرمایا تھا کہ درود شریف اسم اعظم ہے۔ سلسلہ نقشبند کے عظیم بزرگ جن کا شمار صف اول کے اولیاء کرام میں ہوتا ہے، میری مراد حضرت پیر اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو دنیا کرما والی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے بھی جانتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ درود شریف بھی اسم اعظم ہے، کہ جس طرح اسم اعظم پڑھ کر اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے اس کا کام پورا ہو جاتا ہے، اس کی حاجت اور مراد پوری ہو جاتی ہے، اسی طرح درود پاک کی کوئی شخص کثرت کرے، درود پاک پڑھ کر اگر کوئی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے، اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا ہے، اس کی ہر حاجت اور مراد کو پورا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں، جب اسم اعظم کی خاص بات یہی ہے نا کہ جب بندہ اسم اعظم پڑھتا ہے اور اسم اعظم پڑھ کر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص درود پاک پڑھے اور دعا میں درود پاک پڑھ کر دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد دعا کی، لیکن دعا میں نہ ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، نہ ہی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے اس سے فرمایا کہ تم نے بڑی جلد بازی سے کام لیا ہے، تمہیں چاہیے یہ تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد دعا میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا، پھر اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا، پھر اس کے بعد دعا کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی تیری دعا کو قبول فرماتا۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کی، اور دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا اور پھر دعا کی، تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیری دعا قبول ہوگی، تیری دعا قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا درود پاک بھی اسم اعظم ہے، کہ اگر دعا میں درود پاک پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آج یہاں ایک راز کی بات بھی بتاتا چلوں، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، یہ میرا طریقہ ہے الحمدللہ۔ وہ یہ کہ آپ جو ہے وہ دعا کے لیے ہاتھ بلند جب کریں تو پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اس کے بعد حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں گے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر دعا مانگے، پھر درود پاک پڑھیں، پھر دعا، پھر درود پاک، پھر دعا، یعنی کہ جو آپ کی دعا ہو اس میں بہت سارے درود پاک ہوں، بہت سارے درود پاک کے صیغے ہوں، آپ کی جو دعا ہے وہ درود پاک سے بری ہوئی ہونی چاہیے۔ یقین مانیے رب کی رحمت سے یہ وہ دعا ہوگی جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ اور یاد رہے کہ جس دعا میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک نہ پڑھا جائے تو وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ دعا روک لی جاتی ہے، زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، کہ جب تک دعا میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک حجاب میں رہتی ہے کہ جب تک حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے اے عزیز یاد رکھ، درود پاک دعا کا پر ہے، کہ جس طرح پر کے بغیر پرندہ اڑ نہیں سکتا، اس طرح دعا درود پاک کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اور پتہ ہے ہم درود پاک درست طریقے سے پڑھتے بھی تو نہیں نا،
ہم درست مخارج کے ساتھ بھی نہیں پڑھتے، ہم خشوع و خضوع کے ساتھ بھی نہیں پڑھتے، ہم آداب کو مولوز خاطر رکھتے ہوئے بھی درود پاک نہیں پڑھتے، ہم حضور کی محبت میں ڈوب کر بھی تو درود پاک نہیں پڑھتے، ہم گنبد خضرا شریف کا تصور ذہن میں رکھ کر بھی تو درود پاک نہیں پڑھتے نا۔ ہم آداب کو مولوز خاطر رکھتے ہوئے اگر درود پاک پڑھیں اور اس کے ساتھ گناہوں سے بچیں اور اس کے ساتھ عبادات کی، فرض نمازوں کی، روزوں کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں اور پھر اس کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھیں، تو پھر یہ ہمارا وہ درود پاک پڑھنا ہوگا کہ ہمیں اس مقام تک پہنچا دے گا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ درود پاک اسم اعظم ہے، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں آپ، جو بھی درود پاک رجوع قلب کے ساتھ پڑھا جائے، حضور کی محبت میں ڈوب کر پڑھا جائے، وہ درود پاک بندے کو حضور کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ وہ درود ہوتا ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ رجوع قلب کے ساتھ پڑھا جائے اور ساتھ گناہوں سے بھی اجتناب کیا جائے، حلال رزق کا بھی اہتمام کیا جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔